ان کی چوکھٹ ہے ہوتوں کا سار بھی پڑا سجے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس بات کا پروردگار عالم نے ہمارا آپ اس کے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متبع پر ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا. بے انتہا بے پایہ کرم ہے اس رب العالمین کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آج تک زندہ رکھا اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے. ہمیں قرآن عظیم نعمت عظمیٰ سے مالا مال کیا. ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے ہم اور آپ کو سید الایام عید المومنین یوم جمعہ میں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ. آئیے عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسے مہینے سے ہم دو چار ہو رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں رہی ہے. ایک رات ہم نے گزار کر آئی جس کو لیلۃ البرات کہا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے بنو کل کے بکریوں کے بالوں کے برابر پروردگار عالم نے گناہ معاف کیا، گناہوں کو بخش دیا. پروردگار عالم وہ رات گناہ گاروں کے حصے میں رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسمانی دنیا پر پروردگار جلوہ گر ہو کر ندا دیا ہے، کون ہے جو اپنی مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کون ہے عمر میں درازی چاہے میں اس کے عمر کو دراز کروں، کون ہے رزق میں کشادگی مجھ سے مانگے میں اس کے رزق میں کشادگی کروں. بڑی برکت والی رات ہم نے گزار کر آئی ہے. اب ایک ایسا مہینہ ہم پر سایہ فکن ہونے والا ہے جس کو ہم رمضان المبارک کہتے ہیں. بڑی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں والا مہینہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. رمضان میری امت کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہم گنہگاروں کے لیے بڑی نعمتیں، مغفرتیں لے کر آتا ہے. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان اللہ کا مہمان ہے. رمضان کا مہینہ اللہ کی جانب سے مہمان ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے ایسے کے گھر جاؤ جو اس کے پاس ایمان اور احتساب، جو تمہارا استقبال کرے. جو مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کرتا ہے اس رمضان کو اس کے گھر میں جانے کا حکم دیا پروردگار عالم. استقبال رمضان مسلمان کا کیسے ہونا چاہیے؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے ہم نے تم پر روزے فرض کیے.
ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے تم پر ہی روزے فرض کیا ہے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیا ہے، تم پر بھی ہم رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہم نے تم پر فرض کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے آیا ہے رمضان۔ یوں تو تقویٰ اور پرہیزگاری مسلمان کو، ایمان والے کو ہمیشہ ہی رکھنا ہے، لیکن ایک بات اور طلب ہے اس قرآن کلام پاک میں، اللہ تبارک و تعالی رمضان ایمان والوں کو تحفہ دیا ہے، ہر ایک کے لیے تحفہ نہیں ہے۔ رمضان کا تحفہ جو آ رہا ہے، رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، رمضان المبارک کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر فرض کیا ہے۔ ہر رمضان کا روزہ رہنے والا، رمضان المبارک کا استقبال کرنے والا، رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کو لینے والا، لینے سے پہلے اپنے قلب میں ایمان ہے یا نہیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے، ایمان کی تجدید کرنا پڑتا ہے، اپنی آپ کی اصلاح کرنا پڑتا ہے، اپنے قلوب کو منور کرنا پڑتا ہے، حسد اور کینہ اور بغض سے اپنے دلوں کو پاک کرنا پڑتا ہے، ہر وہ برائی سے پاک ہو کر اپنے گھروں کو پاک کر کر رمضان کا استقبال کرنا پڑتا ہے۔ رمضان معمولی بات نہیں ہے، امت کا مہینہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا رمضان ہے، گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایمان اور احتساب سے رمضان کے روزے رہا، شرط ہے رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے ایمان اور احتساب۔ اگر ہماری زندگی میں رمضان کے مہینے میں اگر ایمان اور احتساب نہیں تو پھر ہمارا روزہ فاتح کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شرط ہے، میں چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے بتاتا ہوں کیونکہ اکثر میں دیتا ہوں کیونکہ ماحول کی مثالیں ہمارے لیے سمجھنے میں آسان ہوتی ہے۔ حکومت اگر فیسلٹیز کچھ دیتی ہے، حکومت اپنی جانب سے بیماری کے لیے کچھ فیسلٹیز دیتی ہے، اناج کے لیے کچھ فیسلٹیز دیتی ہے، تو اس کے پاس وائٹ راشن کارڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حکومت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وائٹ کارڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جب جس کے پاس وائٹ کارڈ ہوتا ہے حکومت کی تمام سہولیات سے انہیں استفادہ کر سکتا ہے۔ حکومت تمام جتنے فیسلٹیز اس کو دی ہے تمام فیسلٹیز سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور بھرپور مزے سے زندگی بسر کر سکتا ہے حکومت کی مدد لے کر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے، اور اللہ کے حبیب نے کہا جس نے ایمان اور احتساب سے روزہ رہا فغفر لہ، تب سارے گناہ اللہ سے معاف کر دیں۔ ایمان اور احتساب بہت ضروری ہے۔ اسلام کا کوئی عمل ہم اٹھائے، ارکان اسلام جس کو کہتے ہیں، اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، نماز ہو کے روزہ، زکات ہو کے حج، خیر ہو کے جانا، جب تک ایمان ہمارا کامل
حشر کا میدان جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے حشر کے میدان میں اعمال نامہ کھلتے رہے گا، تو وہاں پر یہ روزہ آٹھ بن کر آئے گا، وزن بن کر آئے گا، آٹھ بن کر آئے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام اعمال و غلطیوں کو ہلکا کر دے گا اور یہ آٹھ بن کر اس کے اعمال کو وزن کر دے گا۔ معمولی بات نہیں ہے، روزہ آٹھ بن کر آئے گا۔ آگے حدیث سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہے، جو ایمان و احتساب سے رمضان کا استقبال کر کے روزہ رہتا ہے، پھر وہ روزہ اس کو کل صراط پر آئے گا۔ کل صراط معمولی بات نہیں ہے، یہاں کے 50,000 سال کی مسافت، بال سے باریک تلوار سے تیز وہ راستہ ہے، نیچے دہکتی آگ اور کھولتا پانی ہوگا، جہنم پر سے وہ راستہ کھینچا جائے گا، ہر ناقص و کس کو اس راستے سے گزرنا ہوگا، ہر وہ بشر کو اس راستے پر سے گزرنا ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس راستے پر سے جو بھی گزرے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے کٹ کر یا تو کھولتے پانی میں گرے گا یا تو پھر دہکتی آگ میں گرے گا۔ اگر نیکوکار ہوگا تو پلک جھپک لے کر 50,000 سال کی مسافت طے کرے گا۔ اس کو حکم ہوگا تابہ حد نظر قدم رکھ کر نکل جا، جو ایمان اور احتساب سے زندگی بسر کرتا ہے تو یہ وہ روزہ پل صراط پر سترا بن کے آئے گا۔ اگر وہ گر رہا ہے تو تھام کر اس کو پل صراط کا راستہ آسانی سے طے کرا دے گا۔ آقا جناب صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں جب یہ روزے دار اس وقت تک اس کے ساتھ رہے گا جب تک کہ اس روزے دار کو جنت میں داخل نہ کرا دے، جب تک جنت میں داخل نہ کرا دے۔ اب وہ روزے دار کو جنت مل جائے اپنے ایمان اور احتساب کے بلبوتے پر، جب وہ روزے دار جنت میں داخل ہو جائے گا، اب وہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ روزہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا میرے پروردگار میرا کام یہاں تک تھا، میں نے اس کو قبر میں بچایا، میں نے اس کو حشر کے میدان میں بچایا، پل صراط کا راستہ بھی طے کرا دیا، اب اس کو جنت میں بھی داخل کرا دیا، اب میں کہاں جاؤں؟ حدیث میں خبر آتی ہے وہ روزہ پوچھے گا ہمارا اب میں کہاں جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے وہ روزے تو بھی اس روزے دار کے ساتھ جنت میں رہ جا۔ اب آقا جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی تمام نعمتیں، جنت کی تمام نعمتیں اس روزے کی خوبصورتی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ روزہ اتنا خوبصورت ہوگا، روزے کو دیکھنے کو پسند کرے گا، روزہ اس کا اتنا خوبصورت ہوگا، ساری نعمتیں جنت کی پھیکی پڑ جائے گی اور روزہ اس کا اتنا خوبصورت ہوگا۔ یہاں تک پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ایمان کے احتساب سے روزے کو گزارتا ہے، رمضان کو گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہے گا اے وہ بندے، اے وہ روزے دار، میں تجھے کیا کر دوں؟ جنت کی تمام نعمتیں بھی اگر میں تجھ کو دے دوں تو میرے لیے کم ہے، لہٰذا تیرے روزے کے اجر میں میں خود تیرا ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے روزے کے اجر میں میں خود تیرا ہو جاتا ہوں۔ روزہ معمولی بات نہیں ہے۔ موسیٰ نبی علیہ السلام والسلام اپنے پروردگار سے پوچھ رہے ہیں اے باری الہ میں تیرے جتنا قریب ہوں کوئی اور بندہ تیرے اتنا قریب ہے؟ نبی وقت ہے، موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے پوچھ رہے ہیں اے پروردگار
ملنے کا وقت ہے، ہم تلنے میں، تلن کی چیزوں میں، مٹھائیوں میں، میووں میں ہم اس وقت پر ضائع کر دیتے ہیں جو اس وقت خدا ہم سے ملنا چاہتا ہے. ہم کھانے کی غذا میں پڑے ہوئے رہتے ہیں اور وہ وقت ہاتھ سے چلا جاتا ہے. پھر ہمارے اندر ایمان کا رہا، ہمارے اندر احتساب کا رہا، توبہ استغفار کا وہ وقت ہوتا ہے، نکاح رب کا وہ وقت ہوتا ہے، روزے دار منتظر رہتا ہے میں اپنے رب سے اب ملنے والا ہوں، وہ رب میرا مجھ سے ملنے والا ہے. وقت وہ ہوتا ہے. عزیزان محترم، رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو پہچاننے کا مہینہ ہے. ایک دشمن جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسا ہی رمضان کا چاند آسمان پر طلوع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطان لعین کو پابند سلاسل کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، مگر ہمارا نفس آزاد رہتا ہے. ہمارے نفس کو باندھا نہیں جاتا، ہمارا نفس آزاد رہتا ہے. اب رمضان میں اپنے آپ کو پہچاننے کا بہت بہترین موقع ہے. جو شرارتیں رمضان میں ہم سے ہوتی ہے، جو غلطیاں رمضان میں ہم سے ہوتے ہیں، جو جھگڑے اور فساد رمضان میں ہم سے ہوتے ہیں، وہ ہماری ہی وجہ سے ہے، نہ کہ وہ شیطان کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ تو پابند سلاسل ہو چکا ہے. ہمارے نفس کو پہچاننے کے لیے ہے، ہم اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے رمضان آ رہا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے رمضان آ رہا ہے. تو رمضان کا استقبال کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. استقبال کرو رمضان کا. اللہ کا وہ مہمان ہے، اپنے دلوں میں رحمتیں اور برکتیں مغفرتیں لے کر آتا ہے. کیسے اس کا استقبال کرنا؟ سب سے پہلے اپنا دل پاک کرنا ہوگا، اپنے اندر سے حسد نکالنا ہوگا، اپنے اندر سے کینہ اور بغض کو نکالنا ہوگا، ایمان کی تجدید کرنا ہوگا، خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا ہوگا، محمد رسول اللہ کی سنتوں کی اتباع کرنا ہوگا. تبھی اس کے گھر میں رمضان مہمان بن کر آئے گا. تمام رحمتیں برکتیں اس کے گھر میں ہوتی ہے جو استقبال ماہ رمضان کا کرتا ہے. رحمتوں والا رہا ہے، برکتوں والا ایک رہا ہے، مغفرتوں والا ایک رہا ہے. کون ہے، کون سی امت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی رحمتیں برکتیں مغفرتیں دی ہے؟ 1,24,000 کا 1,80,000 روپیہ دنیا میں مقروض ہوئے، کسی نبی کی امت کو اتنی رحمتیں مغفرتیں والے مہینے راتیں نہیں دی گئی جتنی مغفرتیں والے بہانے سے جو اللہ تعالیٰ بچ رہا ہے وہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. عزیزان محترم، رمضان کو یوں ضائع مت کرو. نہ معلوم کہ ہماری زندگی میں رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا. اپنے آپ کا جائزہ لے، جو گزشتہ رمضان تھے اس رمضان میں نہیں ہے. پھر آج ہم غیر رمضان میں ابھی معلوم نہیں رہیں گے یا نہیں رہیں گے. پھر رمضان میں ہم رہے یا نہ رہے، اسی رمضان کو آخری سمجھ کر اس کا استقبال کرو، آخری سمجھ کر اس کا استقبال کرو. معمولی بات نہیں ہے. رمضان مبارک کا مہینہ ہم سو کر گزار دیتے ہیں، ہم بازاروں میں رمضان کو گزار دیتے ہیں. یہ قرآن والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. یہ قرآن والا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ. کثرت سے قرآن کی تلاوت، اگر پڑھنا نہیں بھی آیا ہے قرآن کھول کر اس پر ہر سطر پر انگلی پھیرو اور کہو مولا اس میں جو بھی لکھا ہو سچا ہے، جو بھی لکھا ہو سچا ہے. یوں تو ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا چاہیے، مگر پڑھ نہیں سکتا، کھول کر صداقت دے سکتا ہے پروردگار عالم کے کلام کی. مولا اس میں جو بھی لکھا ہو سچا ہے، اس میں جو بھی لکھا ہو سچا ہے. ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک بندہ تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا گنہگار تھا. جب وہ مر گیا تو مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا میں تو گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار
ایسا کیا کام کرتا تھا تمہارا شوہر جو دوسری بستی سے لوگ اس کو نہلانے دھلانے کفنانے دفنانے کے واسطے آئے؟ بیوی کہتی ہے تم کو تو معلوم ہی تھا، انہیں دار تھا، شراب پیتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک عادت اس کے پاس یہ تھی، 4 بجے رات کو اٹھتا تھا، نہاتا تھا، دھوتا تھا، توبہ کرتا تھا اور قرآن شریف کو کھول کر پڑھنا تو نہیں آتا تھا، ہر سطر پر انگلی پھیرتا ہوا یہ کہتا تھا مولا یہ تیرا کلام ہے، اس میں جو بھی لکھا سچا ہے، یہ تیرا کلام ہے، اس میں جو بھی لکھا سچا ہے۔ آج مسلمان قرآن کو جو ہے تابداروں کی زینت بنایا، اپنے قلب کی اپنے چہرے کی زینت نہیں بنایا، اپنی عبادت کی زینت نہیں بنایا۔ قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں سننے کا بڑا شوق مسلمان رکھتا ہے، لیکن مسلمان اسی قرآن پر عمل کرنے کا شوق نہیں رکھتا۔ قرآن سننے کے سنانے کے لیے نہیں آیا، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ جتنا قرآن ہم سنتے ہیں ہمارے لیے پرشش کا سامان ہے، وہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم جائیں گے مولا کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے قرآن سنا تھا؟ ہم پڑھ لیا، میں نے سنا تھا، عمل کیوں نہیں کیا؟ قرآن کیا ہے؟ قانون الہی، پڑھنا ثواب، سننا ثواب، بس یہ 2 چیزیں مسلمان کے پاس رہ گئی ہیں، قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب۔ بھائی عمل کون کرے آپ کے قرآن کا؟ یہ قرآن ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ قرآن عمل کے لیے نازل ہوا ہے، یہ قرآن ہر مسلمان کو پڑھنا بھی ہے اور اس پر زندگی بسر کرنا بھی ہے، تبھی تو وہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ 100 کتابیں پڑھنے کا وقت ہے ہمارے پاس، انجینئرنگ کی، ڈاکٹری کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ہر کہانی وہ قصوں کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ قرآن جو ہماری قبر میں حشر میں کام آنے والا ہے، یہاں کی زندگی میں کام آنے والا ہے، وہاں کی زندگی میں کام آنے والا ہے، کھول کے دیکھنے کی فرصت مسلمان کے پاس نہیں، کھول کے دیکھنے کی فرصت مسلمان کے پاس نہیں۔ قرآن کہا گیا ہر آن پڑھے جانے والی کتاب، کیا کہتے ہیں قرآن کو؟ ہر آن پڑھے جانے والی کتاب۔ کون پڑھ رہا ہے؟ یہاں ہر آن پڑھے جانے والی کتاب کا معنی یہ نہیں کہ تم صبح سے شام تک کھول کے بیٹھو، ہر آن اس پر عمل کرنے والی وہ کتاب ہے، ہر آن اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ مہینہ رمضان کا جو آ رہا ہے، قرآن والا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، کم سے کم ہر مسلمان ایک قرآن کی تلاوت کرے، سنے نہیں، سن لیا کہ قرآن سن لیا، ایک شبینہ سن لیا، ایک دن میں قرآن سن لیا، 2 دن میں قرآن سن لیا، 3 دن میں قرآن سن لیا، سنانے والوں نے قرآن سنا دیا، سننے والوں نے قرآن سن لیا، اب میں تو قرآن سن لیا۔ عمل پوچھا جائے گا، سنا نہیں سنا پوچھا نہیں جائے گا۔ اس کی بھی میں ایک مثال دیا ہوں، ہر مہینہ میں آپ کی مسجد میں آتا ہوں، کوئی نیا نہیں ہو، پرانا ہی ہو گیا، ہم تو ایک مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں آپ کو، حکومت 2 پہیے والی گاڑی پر ہیلمٹ کو فرض کر دیا، کیا نہیں کیا؟ سب کو معلوم ہے نا؟ اب آپ کے پاس اکثر لوگ نہیں کرتے کیونکہ ہم آتے جاتے دیکھتے ہیں یہاں پر ہیلمٹ کی پابندی نہیں ہے، لیکن حکومت نے ہیلمٹ کو فرض کیا ہے، اس پر 4 پہیے والی گاڑی پر 2 پہیے والی گاڑی ہے۔ اب آپ اگر ہیلمٹ کے سفر کریں، پولیس والا حکومت کا آدمی اگر آپ کو پکڑ لے اور پوچھے کہ ہیلمٹ کہاں ہے، تو آپ بولے اخبار میں پڑھا تھا ہیلمٹ پہننا واجب ہے، حکومت کا قانون ہے، ہیلمٹ 2 ویلر والوں پر فرض کر دیا، میں اخبار میں پڑھا تھا، کرانیکل میں پڑھا تھا، اس میں پڑھا تھا، اس میں پڑھا تھا، فلاں بھاری اخبار میں میں نے پڑھا تھا، وہ قیمتی اخبار میں میں نے پڑھا، اور گورنمنٹ نے ٹی وی پر بھی سنا، ریڈیو پر بھی سنا، فلاں مقام پہ سنا، فلاں مسجد میں سنا، خانہ کعبہ میں سنا، مدینے میں سنا، مسجد شیخان میں سنا، وہ مسجد میں سنا، یہ مسجد میں سنا، بہت اچھا قانون ہے الحمدللہ۔ کیا ہوتا اس کو آپ کے سننے سے تعلق ہے، اس کو ہمارے پڑھنے سے تعلق ہے، اس کو ہمارے دیکھنے سے تعلق ہے، اس کو صرف عمل سے تعلق ہے۔ انہیں کیا ہوتا؟ تیرا سننا، تیرا پڑھنا میرے کو آسان ہے، پہنا کہیں کو کیا پہنا کہیں کو نہیں، تیرے نہیں پہننے کا تیرے کو جرمانہ ہے، تیرے سننے سے میرے کو مطلب نہیں، تیرے پڑھنے سے میرے کو مطلب نہیں، میں تو پوچھنے والا یہ ہوں کہ کہا کیوں نہیں؟ آج مسلمان قرآن سننے کی حد تک رکھ دیا تو کرنے والی جماعت کہاں سے آئی ہے؟ وہاں
دشمن چلا نہیں چلا نہیں۔ آج ہمارے ماحول میں ہے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ ماں باپ بھی قرآن کے راستے پر نہیں تو بچے کب چلیں گے قرآن کے راستے پر؟ آج بچوں کو قرآن کی ضرورت ہے، بڑوں کو قرآن کی ضرورت ہے۔ آج ہم کو قرآن کی ضرورت ہے۔ ماں باپ اگر قرآن کے تحت ہو جائے، اولاد ماں باپ کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ ماں باپ اگر قرآن کے تحت نہیں ہے، ماں باپ سنت رسول کے تحت نہیں ہے، ماں باپ قرآن کی طرف زندگی نہیں گزر کرتے، اولاد کو کن ربی کھینچ کے لے جاؤ، آج پڑھتی پھر کل وہ بھی ہمارے جیسی ہو جاتی ہے۔ قرآن کی ضرورت آج ہمارے لیے ہے۔ عزیزان محترم، بچوں کو تو قرآن رٹایا جاتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن رٹایا جاتا ہے۔ آخر اللہ ہونے کے بعد اس قرآن پر اس کو عمل کرنا پڑتا ہے، پڑھنا رٹنا نہیں ہے قرآن۔ ہاں، قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ صرف سننے پڑھنے میں تو اجر ہے، لیکن سزا اور جزا اس کے عمل کرنے نہ کرنے کا ہے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن سننے کا ہم شوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، عمل کرنے کا بھی ہمارے اندر شوق پیدا کرے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو یوں نہ گوائے کہ کوئی سحر کر کے سو گیا، کوئی افطار کر کے بازار میں چلے گیا۔ عزیز نوجوانوں، یاد رکھو رمضان ایمان والوں پر فرض ہوا ہے۔ اکثر مسلمان رمضان میں نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، روزے کے پابند نہیں رہتے۔ کیا رمضان میں اجر زیادہ ہے؟ جتنی فیسلٹیز وائٹ کارڈ والے کو ہے وہ وائٹ کارڈ والے کو نہیں ہے۔ رمضان کی جتنی فیوز و برکات ہے وہ ایمان و احتساب سے روزہ جو رکھتا ہے اس کے لیے ہے۔ رمضان کی رحمتیں برکتیں کس کے لیے ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے ہے رمضان کی رحمتیں برکتیں۔ اگر روزے دار ایمان و احتساب سے روزہ رہا، اگر اس کی عمر وفا نہ کری تو راز جنت میں اللہ سے ملاقات کرے گا، راز جنت میں مولا سے ملاقات کرے گا۔ عزیزان محترم، روزہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں شرعی حدود میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو روزے کو ملتوی کر سکتے ہیں، آپ مسافر ہیں روزے کو ملتوی کر سکتے ہیں، ایسی بیماری ہے کہ شفا ناممکن ہے تو دوسرے کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ میں بیمار ہوں، میں شوگر پیشنٹ ہوں، میں بیمار ہوں، میں کینسر پیشنٹ ہوں، میں بیمار ہوں، میں بی پی پیشنٹ ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ دوسرے کو رکھاؤ، سرکار نے وہاں اس وسلم نے فرمایا دوسرے کو تم روزہ رکھاؤ گے نا، روزہ رکھنے کی رقم اس کو دے کر اس کو روزہ افطار کراؤ گے نا، تو اگر اس کو مکمل روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام میں بھی دے گا۔ عزیز نوجوانوں، ہم کو روزہ رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے روزے رکھاؤ، دوسروں کو روزہ کھلا رہے۔ ایک چلو پانی بھی اگر پلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے روزے کا اجر دے گا۔ رمضان المبارک کا بڑی برکتیں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ مختصر سا وقت میں کیا بیان کروں رمضان المبارک۔ استقبال رمضان معمولی بات نہیں ہے۔ استقبال رمضان میں ہم گھر صاف کر لیتے ہیں، عید کے کپڑوں کی تیاری کرنے ہم لگے رہتے ہیں۔ استقبال رمضان قلب کی صفائی سے ہوتا ہے۔ یہاں گھر جب کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو گھر میں آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ مہمان جیسا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے گھر کی صفائی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ آئیے، مہمان جیسا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے گھر کی صفائی ہوتی ہے۔ یہ تو پھر خدا کا مہمان ہے، یہ جب آ رہا ہے تو سب سے پہلے خدا کے گھر کو صاف کرنا پڑتا ہے، خدا کے گھر کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ کون سا گھر؟ تمہارا گھر خدا کا گھر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلب المؤمنین عرش اللہ، مومن کا دل خدا کے رہنے کی جگہ ہے، مومن کا دل خدا کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ کا مہمان اللہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے دلوں کی صفائی کرے، استقبال کرے رمضان المبارک کا، اور رمضان اپنے دلوں میں رحمتیں برکتیں مغفرتیں لے کر آتا ہے۔ حدیث سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں عورت برہنہ سر رہتی ہے اس گھر میں رمضان داخل نہیں ہوگا۔ آپ بات یاد رکھو، جس گھر میں عورت برہنہ سر رہتی ہے رمضان داخل نہیں ہوگا۔ جس گھر میں کتا پالا جاتا ہے اس گھر میں رمضان داخل نہیں ہوگا۔ جس گھر میں تصویریں لگائی جاتی ہے جاندار کی اس گھر میں رمضان داخل نہیں ہوتا، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب چاہے سا لو ایسے چیزوں کا کہ ہمارا
کال بند کر دینا یہ اتنی آوازیں آ رہی ہیں میں مشہور ہو رہا ہوں. جمعہ کا جو دن ہوتا ہے نا یہ اصل میں نصیحت سننے کے لیے ہوتا ہے, نماز کے لیے. دیکھو آپ تو بولو یہ وقت ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں ہمیشہ؟ یہ کتنی رکعت؟ آج کتنی پڑھتے ہیں؟ آج عید کا دن ہے نا. رمضان بقرعید دو عیدوں سے افضل ہے یہ عید. اس کو عید المومنین کہا جاتا ہے, مومنوں کی عید کہا جاتا ہے. جمعہ کیا؟ جمعہ کو مومنوں کی عید کہا جاتا ہے. یہ عید فرض ہے, جمعہ فرض ہے. عیدین کی نماز واجب ہے اور واجب سے زیادہ مقام فرض کا ہوتا ہے. تو یہ عید المومنین ہے. دو کی جگہ چار پڑھنا تھی. گھر میں خوشی آتے تو سارے کھانے کی جگہ باہر کھانے کی جگہ بریانی بن جاتی ہے نا, تو خوشی کا دن ہے تو دو کی جگہ چار پڑھنا لگی. دو رکعت کیوں کم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کبھی معلوم کیا آپ نے؟ میرے بندے نصیحت سنے. اللہ تعالیٰ کو نصیحت کا سننا بہت پسند ہے. اپنی عبادت کو کم کر دیا, اللہ تعالیٰ نصیحت کو ترجیح دیا. ہم نماز کے وقت پہ آ گئے, خطبے کو دیکھتے. خطبہ شروع ہوا کیا خطبہ کس کو بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ خطبہ جو ممبر پہ چڑھ کے دیتے ہیں کس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا, جو عربی جانتا ہے اس کو سمجھ میں آتا. ہمارے کیا سمجھ میں آتا؟ خطبہ نصیحت کو بولتے ہیں. تو یہ جو نصیحت ہوتی ہے نا, خطبے میں بھی نصیحت ہوتی ہے, لیکن کس کو معلوم ہوتا ہے؟ اس لیے ہمارے ہندوستان میں اس خطبے سے پہلے اپنی زبان میں خطبہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ نصیحت سنیں, کیونکہ وہ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کو دو رکعت جو کم کیا ہے, دو رکعت کو معاف کیا ہے نصیحت سننے کے لیے. اور جو نصیحت نہیں سنا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. تو خطبہ پوچھے میں خطبہ میں سنا تو جمعہ خطبہ کس کو بولتے بھائی؟ نصیحت کو بولتے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ نصیحت سنیں گے تو جمعہ کا مکمل اجر ملے گا. آپ خالی خطبہ سن کے 2 رکعت نماز پڑھ کے گئے تو نہیں. جمعہ کی 2 رکعت کم ہوئی ہے نصیحت سننے کے لیے. قرآن شاہد ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعہ کی اذان دی جائے دوڑتے ہوئے خدا کی بارگاہ کی طرف آؤ. فسعوا الی ذکر اللہ, دوڑو تم, سعی کرو, دوڑو تم نصیحت حاصل کرنے کی طرف. تو نماز پڑھنے کو آ رہی, نصیحت کو کوئی نہیں. بات سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے بولنا پڑتا ہے. ہم جتنے مسلمان ہیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم جمعہ کا اہتمام کریں. نصیحت کے وقت پر ہماری میری نصیحت نہیں ہو